اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو انہی ناموں سے اس کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط راہ اختیار کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں عن قریب ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء گرامیہ جو احادیث مبارکہ میں تھے وہ عرض کرنے کے بعد آج جو اہم مسئلے پر لے کے چل رہے ہیں وہ کچھ میں نے کل عرض کیا تھا، آج پھر میں عرض کر دیتا ہوں اسم اعظم کے بارے میں۔ علماء کرام اسم اعظم کے ثبوت کے قائل ہیں، لیکن اس کی تعیین میں اختلاف ہے۔ اس میں کل 14 اقوال ہیں جو اسم اعظم کے بارے میں نقل کیے گئے۔ پہلا قول امام فخر الدین رازی نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ بعض اہل کشف سے نقل کیا کہ اسم اعظم پہلا کون سا ہے جی؟ ہو، ٹھیک ہے، ہاں، ہمارے جب بزرگ ذکر کرتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہو۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ذکر کی، آپ نے کلام لکھا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ ہاں جی، قرآن پاک کی سورہ حشر کے آخری آیات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہاں جی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر ہو کا ذکر ہوا، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو ہو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ نے اس سے نقل کی۔ دوسرا امام اسم اعظم کے بارے میں کہ لفظ اللہ یہ وہ نام ہے جو کسی اور کے اوپر اطلاق نہیں کیا جا سکتا یا ہوتا ہی نہیں۔ کتنے اپنا اللہ تہاڈی خیر کرے، یہ ہندوستان ہے نا جی، اس کے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، 3.5 کروڑ بلکہ، جو اب تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان کے آ چکے ہیں۔ 3.5 کروڑ دیوی دیوتا جو ان کی کتابوں میں ہیں وہ 33 کروڑ ہیں۔ 33 کروڑ میں سے کسی ایک بھی دیوی دیوتا کا نام اللہ نہیں ہے۔ سکھوں کے دیکھ لیں، ہندوؤں کے دیکھ لیں، اپنا اور کسی کا اللہ، وہ ایک ہی ذات کو پریزنٹ کر رہا ہے، وحدہ لا شریک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اکبر اذانوں میں، نماز میں اللہ اکبر، ہاں جی، آپ جنازے کی بھی تکبیرات پڑھتے ہیں نا اس میں بھی اللہ اکبر، اللہ، تو کہتے ہیں یہ دوسرا اسم اعظم اللہ ہے۔ تیسرا کہتے ہیں جی اللہ الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم ہے، یہ تینوں اسم اعظم۔ اس سلسلے میں امام ابن ماجہ نے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث پاک روایت کی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث غلط ہے۔ چوتھا اسم اعظم الرحمن الرحیم الحی القیوم، الرحمن الرحیم الحی القیوم۔ اب قرآن پاک جب بھی شروع کرتے ہیں نا جی، آپ پڑھتے ہیں نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہے، کیونکہ اور امام ترمذی نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے۔ ایک آپ نے ارشاد فرمائی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک، اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، ہاں جی، یعنی ہم صرف خیالی تصوراتی بات نہیں کر رہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ اللہ کے اسم اعظم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ 5ویں
یہ ہو گیا 4 اقوال۔ 5واں الحی القیوم، کیونکہ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے ان صورتوں میں اسم اعظم کو تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ الحی القیوم ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی اس کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ربوبیت پر ان کی دلالت سب اسماء سے زیادہ ہے۔ الحی، ایسا زندہ کہ جس کی وجہ سے کائنات زندہ ہے، ہر شے زندہ ہے۔ القیوم، ایسا قائم کہ جس کی وجہ سے سب کچھ موجود ہے، اس نے سب کو زندگی دی، اس نے سب کو وجود دیا، اس نے سب کو قائم کیا، جب اس کا دل کرے گا ختم کر دے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب اس کا دل کرے گا ختم کر دے، جب اس کا دل کیا اس نے بنا دیا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتے وہ کہتا ہے چلو بھائی ہو جاؤ، ہو جاتا۔ ہاں جی۔ 6، الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام الحی القیوم۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام الحی القیوم۔ امام احمد اور امام حاکم نے اس کو حضرت انس سے روایت کیا۔ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں اس کی اصل ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا، یہ صحیح حدیث کے اندر۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر سماعت فرما لیں، الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام الحی القیوم۔ یہ بھی حدیث پاک کے اندر اس میں اعظم بیان کیا گیا۔ 7واں بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، اس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا۔ 8واں ذو الجلال والاکرام، امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے یا ذا الجلال والاکرام کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی، اس بندے کی دعا قبول ہوگی۔ یہ اتنے لمبے لمبے نام نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے نام ہیں، لیکن ان کا اثر بڑا کمال کا ہے۔ بلا تمثیل، بلا تمثیل، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ گولی اتنی سی ہوتی ہے لیکن کام کتنا کرتی ہے، بلا تمثیل، اس کے کوئی مثال ہی نہیں ہے اس جیسی۔ ہاں جی، میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، نام تو چھوٹے چھوٹے لیکن ان کا اثر بڑا کمال کا ہے۔ اگر یہ چند اسماء گرامیہ ہم تحریر کر کے ان کو اپنے سامنے یاد کر لیں اور جب اپنے لیے خاص دعا کیا کریں، اس وقت ان ناموں کا واسطہ دے دیں اللہ کو، تو ایمان سے بتائیے کہ بلا کیا اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا؟ ٹھیک ہے نا، اتنے کوئی اوکھے نہیں۔ اچھا جی، 9واں اللہ لا الہ الا ہو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے جی، اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان اور امام حاکم نے اس کو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ اسم اعظم کی روایت کے سلسلے میں اس روایت کی سند سب سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ قوی سند کے ساتھ یہ اسماء گرامیہ آئے۔ 10واں ربی ربی الحمدللہ رب العالمین وقضا ربک، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے، الحمد، تمام تر تعریفیں اس پاک پروردگار رب کے لیے، اس پالنے والے کے لیے تمام تعریفیں ہیں جی۔ ربی، امام حاکم نے حضرت ابو درداء اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کا اسم اکبر ربی ربی ہے، اور امام ابن ابی دنیا نے حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جب بندہ ربی ربی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک میرے بندے تو سوال کر تجھے دیا جائے گا۔ ہم رب رب کہتے ہیں، بندہ کہتا، اللہ ارشاد فرماتا ہے جی میرے بندے، کیا کہتا ہے؟ مانگ مجھ سے دوں گا تجھے۔ ہم کہتے ہیں پالنے والے، وہ کہتا ہے جی میرا بندہ، کیا کہتا ہے؟ تجھے دوں گا میں۔ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دل سے نکلتی ہے جو آہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی، ہے نہیں، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی۔ 11واں قول لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کلمات ادا فرمائے، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ پر بھی کرم کے دروازے کھول دیے۔ ہاں جی، مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات حاصل ہوئی۔ امام مسلم، امام نسائی اور حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ جو مسلمان شخص ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت بندہ ویسے بھی پڑھتا رہے نا تو اس کی رحمت کے دروازے کھلتے رہتے ہیں، ویسے بھی بندہ پڑھتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن پاک کی بھی ہے اور اس میں اعظم بھی ہے، سبحان اللہ۔ 12واں واللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ امام راضی نے نقل کیا کہ امام زین العابدین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو اسم اعظم کی تعلیم دے تو انہوں نے خواب میں یہ کلمات دیکھے۔ 13واں اسم اعظم اسماء الحسنہ میں مخفی ہے۔ یہ جو پرسوں میں نے آپ کو سنائے تھے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، ان کے اندر مخفی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اسم اعظم ان اسماء میں ہے جن سے تم نے دعا کی ہے۔ ہاں جی، ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء گرامیہ بھی پرسوں سماعت کیے تھے۔ 14واں اسم اعظم کلمۃ التوحید ہے، اس کو قاضی عیاض نے نقل کیا فتح الباری کی 11ویں جلد صفحہ نمبر 225 اور 24۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیں جی وہ 14 اقوال، یہ 14 اسماء گرامیہ ہیں جی، اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہے نا، اور ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ 14 اقوال ہیں اسم اعظم کے بارے میں، یہ اتنے زیادہ کوئی نہیں۔ کبھی وقت ملے تو تحریر کر لیجئے گا اور ان کو یاد کر لیجئے۔ جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ اب میں ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، میرے رب کے ان ناموں کا واسطہ دو، اس ناموں سے اس مالک کو پکارو، انشاءاللہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ آج ہم انہی اسماء گرامیہ کے وسیلے سے اس مالک سے دعا کرتے ہیں، مولا تو نے خود کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، مجھے خوبصورت ناموں سے پکارو۔ ہم آج تجھے انہی خوبصورت ناموں سے پکارتے ہیں۔ اللہم صلی علی